امام ترمذی روایت لائے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ دیگر بھی متمول صحابہ کرام علیہم رضوان بھی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ترغیب دلا رہے تھے کہ من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ، جو سامان مہیا کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جناب کی خدمت میں 100 اونٹ ماں اس کی پالان اور سامان آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہوئے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دوبارہ ترغیب دلائی سامان کے لیے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ 200 اونٹ سامان سمیت۔ پھر حضور برابر ترغیب دلاتے رہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضور 300 اونٹ ما ساز و سامان کے اور 1000 دینار بھی خدمت اقدس میں پیش کیے۔ یہاں تک کہ محدثین کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ سکے سونے اور چاندی کے، یعنی درہم اور دینار، یہ سب لے کر آئے تھے اور لا کر ازرہ محبت سارے کے سارے حضور کی گودی میں رکھ دیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سکوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے اور ارشاد فرما رہے تھے کہ عثمان نے جنت لے لی ہے، یا یہ فرمایا کہ اب عثمان جو بھی کرے اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی ترمذی کی روایت ہے، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ، ہر نبی کے لیے جنت میں ایک قریبی ہوگا جسے وہ خاص قرب نصیب ہوگا جو کسی اور کو نہیں ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ میرا وہ خاص قرب پانے والا وہ عثمان غنی ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان غنی جد الانبیاء حضرت جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے مشابہت رکھتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو عثمان سے بغض رکھتا ہے اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضور بے تکلفی میں صحابہ کے پاس تشریف فرما تھے، تو تہبند مبارک پنڈلی مبارک سے ہٹا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق حاضر خدمت ہوئے، حضور ویسے ہی تشریف فرما رہے، کوئی باتیں کر رہے ہوں گے صحابہ اپنی اور حضور سن رہے ہوں گے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، حضور برابر تشریف فرما رہے، جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی پتہ چلا عثمان غنی آئے ہیں، حضور نے چادر مبارک صحیح کر دی، ارشاد فرمایا میں اس شخص سے حیا کیسے نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ ان کے لیے شرف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے، پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، پھر جب ان کا وصال ہو گیا تو پھر حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے ان کا نکاح ہوا، پھر 9 ہجری میں ان کا بھی وصال ہو گیا۔ تو علامہ تفتزانی کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا، اگر اب میری کوئی بیٹی بن بیاہی ہوتی تو میں اب بھی اس کا نکاح عثمان سے کر دیتا۔ یہ جامع القرآن ہیں، انہوں نے قرآن جمع کیا ہے، امت پر احسان کیا ہے۔ پہلے قرآن کریم جمع نہیں تھا، مختلف حصوں میں تقسیم تھا، تو حضرت بی بی حفصہ کے پاس گئے اور ان سے کہا جو آپ کے پاس قرآن کی نقل موجود ہے مجھے دے دیجئے۔ پھر وہ لے کر آپ نے اس کی کتابت کروائی۔ بھائی صاحب آج فوٹو سٹیٹ مشین ہے، اس زمانے میں نہیں تھی، اسے لکھوایا اپنی نگرانی میں، ایک نہیں کئی جگہوں پر لکھوایا تاکہ قیامت تک امت کے پاس یہ قرآن محفوظ رہے۔ ہم کیوں نہ ان کی بارگاہ میں اپنا سلام عقیدت پیش کریں، اور کیوں نہ ان سے محبت کریں، کیوں نہ ان کے تذکرے کریں۔
146 احادیث آپ سے مروی ہیں۔ اللہ آپ کی قبر مبارک پر کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے۔